بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں آپ کی ٹیچر الائٹ اسکول سپیریئر بحر کیمپس لاہور سے۔ یہ 8ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے اور آج ہم اس کتاب کے سبق نمبر 14 یعنی کہ ادب کی اہمیت کی پڑھائی کریں گے اور اسی سبق کے مشقی سوالات کے جوابات بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں حصہ گرامر میں جو ہے کہانی جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے اور ساتھ میں درخواست جو ہے پوسٹ ماسٹر کے نام جس میں منی آرڈر جو ہے نہ ملنے کی شکایت درج ہوگی اس کو پڑھیں گے ہم لوگ۔ یہ جو ڈائری ہے یہ 7ویں ہفتے کی ڈائری ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ادب کی اہمیت کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہیں میں نے ان کو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ ادب کے معنی ہیں حیرت انگیز چیز۔ اس کا مطلب ہے حیرت انگیز چیز۔ حیرت انگیز کے معنی ہے دنگ کر دینے والا۔ عادت اور طرز عمل کا ایسا معیار جو داد کے قابل ہو۔ طرز عمل کے معنی ہے رویہ یا سلوک۔ داد کے معنی ہے تعریف، تحسین یا واہ واہ۔ اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ کی جلد 2 میں اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے معنی ہے وہ کتاب جس میں جملہ علوم و فنون کے متعلق معلومات درج ہوں۔ اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ قدیم کے معنی ہے پرانا یا پرانے زمانے کا۔ سنت کے معنی ہے زندگی کی روش، زندگی کا درست طریقہ۔ مترادف کے معنی ہے ایسے لفظ جن کے معنی ایک ہی ہوں، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھا جاتا ہے۔ موروثی کے معنی ہے باپ دادا کا۔ دستور کے معنی ہے رسم و رواج یا چلن۔ آباء و اجداد کے معنی ہے باپ دادا، بڑے بوڑھے۔ قابل تقلید کا معنی ہے تقلید کے لائق یا پیروی کے قابل۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پھر یہ لفظ توازن، حسن ترتیب، شائستگی، خوش خلقی اور اعلیٰ روحانی صفات کی عکاسی کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ بنو امیہ کے دور میں یہ لفظ شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے رائج ہو گیا۔ توازن کے معنی ہے ہمواری یا ہم وزن ہونا۔ حسن کے معنی ہے خوبی یا عمدگی۔ ترتیب کے معنی ہے درجہ بدرجہ۔ شائستگی کے معنی ہے تہذیب یا اخلاق۔ خوش خلقی کے معنی ہے اچھی طرح ملنا، نیک مزاجی۔ روحانی کے معنی ہے روح سے نسبت رکھنے والا، پاک۔ عکاسی کے معنی ہے عکس لینا۔ رائج کے معنی ہے جاری، رواں یا عام۔ عباسی دور میں ادب کو تہذیب اور شہری زندگی کی شائستگی کے لیے استعمال کیا گیا۔ تہذیب کے معنی ہے شائستگی یا خوش اخلاقی۔ پہلی صدی ہجری میں ادب کو درجہ بالا معنی کے ساتھ علم کے لیے بھی برتا جانے لگا۔ درجہ بالا کے معنی ہے اوپر لکھی ہوئی تحریر۔ برتا کے معنی ہے برتنا یا برتا کے معنی ہے استعمال کرنا۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ لفظ ادب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی میں یہ دوسروں کی عزت، تکریم اور احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ کہتے ہیں۔ باادب، بانصیب۔ تکریم کے معنی ہے آؤ بھگت کرنا یا خاطر مدارت کرنا۔ دوسرے معنوں میں ادب وہ ہے جس میں انسانی زندگی کا اور اس سے وابستہ ہر شے کا معاملہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ تحریر ایسی ہوتی ہے جسے پڑھ کر نہ تو اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی پڑھنے والے پر کوئی ذہنی دباؤ پڑتا ہے، بلکہ ایسی تحریر پڑھ کر انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اکتاہٹ کے معنی ہے اچاٹ پن یا بیزاری۔ ادب تخلیقی زبان سے وجود میں آتا ہے اور اس کے لیے زبان پر عبور ہونا لازم ہے۔ عبور ہونا کے معنی ہے پورے طور پر واقف ہونا۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ ادب دنیا کی ہر زبان میں تخلیق ہوتا ہے۔ عربی، فارسی، چینی، جرمن، انگریزی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، غرض دنیا کی ہر زبان میں ادب موجود ہے۔ ہر لکھی ہوئی چیز کو متن کہا جاتا ہے، تاہم ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلاتی۔ کچھ تحریریں ادبی ہوتی ہیں اور کچھ غیر ادبی۔ سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی، معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ حقائق کے معنی ہے سچائیاں یا صداقتیں۔ ملاپ کے معنی ہے تعلقات یا میل جول۔ ادب کی 2 اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم،
غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہیں، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آپ بیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ادب کا بنیادی مقصد انسانوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرنا ہے۔ آسودگی کے معنی ہے راحت، آرام یا اطمینان۔ نثر کے معنی ہیں وہ عبارت جو نظم نہ ہو، غیر منظوم تحریر۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اس سے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ہوتے ہیں۔ اصناف جو ہے یہ صنف کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں انواع یا قسمیں، اور منکشف کے معنی ہے کھلا ہوا، ظاہر یا واضح۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی طرف کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اصلاح کے معنی ہے خامیاں یا برائیاں دور کرنا، درستی۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ اصلاح کے معنی ہے تمیز کرنا کے معنی ہے جدا کرنا یا جانچنا۔ نیک و بد کے معنی ہے اچھا اور برا۔ اقدار کے معنی ہے اندازے، قدر و قیمت یا پیمانے۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں۔ ایجادات کے معنی ہے نئی بات یا چیز کی تخلیق۔ دریافتیں کے معنی ہے شناخت، کسی چیز کا انکشاف جس کا پہلے وجود تو ہو مگر لوگوں کو معلوم نہ ہو، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ گامزن کے معنی ہے تیز رفتار چلنے والا، اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے۔ آشنا کا مطلب ہے واقف، شناسا، جان پہچان والا۔ ادب کی افادیت و اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعہ سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ افادیت کے معنی ہے سود مند یا فائدہ۔ فرحت کے معنی ہے خوشی، سرور۔ شادمانی کے معنی ہے شادمانی کے بھی معنی جو ہیں خوشی اور سرور کے ہی ہیں۔ تازہ دم کے معنی ہے چست، توانا۔ امور زندگی کے معنی ہے زندگی کے کام۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ پاسداری کے معنی ہے لحاظ، مروت یا خیال۔ ضمانت کے معنی ہیں ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انسان سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت سے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلامت رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ روگردانی کا مطلب ہے بغاوت کرنا یا نافرمانی کرنا، اور دشوار کا معنی ہے مشکل، کٹھن یا سخت۔
سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، غیر ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا سائنسی، جغرافیائی، نفسیاتی اور معاشرتی تحریریں، اخباری خبریں اور صحافتی کالم غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ادبی تحریریں کون سی ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا وہ تحریریں جن میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ اگلا سوال ہے اردو انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں ادب کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ جواب ہے اس کا اپنے قدیم ترین مفہوم میں اسے سنت کا مترادف سمجھا جاتا ہے، یعنی عادت، موروثی معیار، طرز عمل، دستور جو انسان اپنے آباء و اجداد اور ایسے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے جنہیں قابل تقلید سمجھتا ہے۔ اگلا سوال ہے ادب کا مطالعہ ہمیں کن چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے؟ جواب ہے اس کا ادب کا مطالعہ نیک و بد اور اچھے برے کے فرق کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد بھی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، بنو امیہ کے دور میں ادب کا لفظ کن معنی میں رائج ہوا؟ جواب ہے بنو امیہ کے دور میں ادب کے لفظ کو شاعری اور علمی و ادبی تحریروں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب دوسرے جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ ادب لفظ ہے، پہلا آپشن ہے اردو زبان کا، دوسرا ہے فارسی زبان کا، تیسرا ہے عربی زبان کا، چوتھا ہے ترکی زبان کا۔ صحیح آپشن ہے تیسرا والا، اس پہ ٹک لگائیں، یعنی کہ عربی زبان کا۔ دائرہ معارف اسلامیہ کتاب ہے، پہلا آپشن ہے سوانح عمری، دوسرا ہے ناول، تیسرا ہے ڈرامہ، چوتھا ہے انسائکلوپیڈیا۔ چوتھا آپشن جو ہے اس پہ ٹک لگائیں، یہ آپشن صحیح ہے، یعنی کہ انسائکلوپیڈیا ہر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے نثر، دوسرا ہے متن، تیسرا ہے مضمون، چوتھا ہے شاعری۔ دوسرا آپشن صحیح ہے متن، اس پہ ٹک لگائیں۔ لفظ ادب علم کے طور پر برتا جانے لگا، پہلا آپشن ہے پہلی صدی ہجری میں، دوسرا ہے دوسری صدی ہجری میں، تیسرا ہے تیسری صدی ہجری میں، چوتھا ہے زمانہ جاہلیت میں۔ پہلا آپشن یعنی کہ پہلی صدی ہجری میں، اس پہ ٹک لگائیں۔ ادب بنیادی طور پر فراہم کرتا ہے، پہلا آپشن ہے رنج و غم، دوسرا آپشن ہے آسودگی و خوشی، تیسرا آپشن ہے پشیمانی و ملال، چوتھا آپشن ہے مال و دولت۔ دوسرا آپشن جو ہے آسودگی و خوشی، اس پہ ٹک لگائیں۔ روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، پہلا آپشن ہے سائنسی علم، دوسرا آپشن ہے نئی ایجادات، تیسرا آپشن ہے ادب، چوتھا آپشن ہے مشینیں۔ تیسرا آپشن یعنی کہ ادب، اس پہ ٹک لگائیں۔ الفاظ کے معنی ہے، سب سے پہلا لفظ ہے عبور، اس کے معنی ہے علم یا فن پر حاوی ہونا، پار کرنا۔ معارف کے معنی ہے پہچان۔ آسودگی کے معنی ہے خوشی، خوشحالی۔ ارتقاء کے معنی ہے ترقی، بڑھنا۔ سنت کے معنی ہے راستہ، طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون کام یا طریقے۔ تکریم کے معنی ہے عزت یا تعظیم۔ اصلاح کے معنی ہے بہتری۔ روگردانی کے معنی ہے بغاوت یا نافرمانی۔ الفاظ کی جمع ہے، مفہوم کی جمع ہے مفاہیم، متن کی جمع ہے متون، جذبہ کی جمع ہے جذبات، شے کی جمع ہے اشیاء، صفت کی جمع ہے صفات، علم کی جمع ہے علوم، احساس کی جمع ہے احساسات، دور کی جمع ہے ادوار، قدر کی جمع ہے اقدار۔ کہانی پڑھتے ہیں۔ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک گڈریا بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ گڈریا کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو۔ وہ ہر روز صبح سویرے گاؤں سے جنگل کی طرف بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ ایک دن اسے شرارت سوجی اور اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، میری مدد کرو۔ اس کی آواز سنتے ہی گاؤں کے لوگ لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر مدد کو آن پہنچے، مگر گڈریے کو مسکراتا دیکھ کر اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اگلے دن اس لڑکے نے پھر شور مچایا کہ شیر آیا، میری مدد کرو۔ گاؤں والے مدد کے لیے پہنچ گئے، مگر شیر کو نہ پا کر گڈریے کو لان تان کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ لان تان کا مطلب ہے برا بھلا کہنا۔ ایک روز خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں سچ مچ شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر گڈریا ڈر اور خوف سے بہت چلایا۔ گاؤں والوں نے اسے مذاق سمجھا اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہ پہنچا، کیونکہ گڈریے نے جھوٹ بول کر اپنا اعتبار گنوا دیا تھا۔ شیر نے بکریوں کو چیر پھاڑ ڈالا اور گڈریے کو بھی زخمی کر دیا۔ گڈریے کو اپنے جھوٹ کی سزا مل چکی تھی۔ سچ ہے کہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے یا جھوٹ کی سزا ضرور ملتی ہے۔ پوسٹ ماسٹر کے نام جو ہے درخواست ہے یہ، جس میں منی آرڈر نہ ملنے کی شکایت درج ہے۔ بخدمت جناب پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب، ڈاک خانہ چاہ میرا، لاہور۔ چاہ میرا کی جگہ پہ آپ اپنے علاقے کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ جناب عالی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں نے 10 مئی کو 1000 روپے بذریعہ منی آرڈر آپ کے ڈاک خانے سے اپنی والدہ کو جہلم ارسال کیے۔ آج 8 جون ہو گئی ہے، 1 ماہ ہونے کو ہے، مگر یہ منی آرڈر میری والدہ کو نہیں ملا۔
اور نہ ہی مجھے واپس ملا ہے۔ مہربانی فرما کر تحقیق کروائیں کہ منی آرڈر کا کیا ہوا، پیسے کہاں گئے۔ آپ کے ڈاک خانے کی طرف سے دی جانے والی رسید کی فوٹو کاپی اس درخواست کے ساتھ منسلک ہے۔ منسلک کا مطلب ہے جڑی ہوئی ہے۔ العارض، دائیں طرف آپ لوگ تاریخ لکھیں گے اور نیچے جو ہے اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شاہد سعید، جماعت ہشتم اے۔ طلباء طالبات، آپ نے یہ تمام جو سوالات کے جوابات ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ درخواست اور جو کہانی ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور اپنی کاپیوں میں لکھیں گے، اور ریڈنگ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اوکے طلباء طالبات، اللہ حافظ۔